اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، آج محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے اور اس سلسلے میں ہماری انشاءاللہ آخری گفتگو ہوگی۔ اگر واقعہ کربلا تفصیل سے بیان کیا جائے تو پھر تو پورا سال ہی چلتا رہتا ہے۔ واقعہ میں نے بالکل آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، نہ کسی کی شہادت کو بیان کیا، نہ سفر کربلا، مدینہ سے کربلا کا سفر، کربلا سے دمشق کا اور پھر واپسی کا، ان میں سے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تو اپنے ذوق اور اپنی عقیدت و محبت کے مطابق جو باتیں کی ہیں آپ نے پورا مہینہ سماعت کیا۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے ایک سوال میں نے رکھا تھا اور قرآنی آیات و واقعات کی روشنی میں اس کا جواب آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ بہت سارے ایسے قرآن پاک میں واقعات موجود ہیں کہ اللہ پاک نے غیبی مدد فرمائی اور اپنے پیاروں کے دشمنوں کو اللہ پاک نے کیفر کردار تک پہنچایا، جیسے نوح علیہ السلام کو نہ ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون اور اس کے لشکر کو، اسی طرح نمرود کا اللہ پاک نے خاتمہ کیا، اسی طرح بیت اللہ شریف پر جب ابرہہ کافر نے حملہ کیا تو اللہ پاک نے ابابیل بھیج کر اس کا خاتمہ کیا۔ تو کربلا کے میدان میں ایسی کوئی غیبی مدد جو ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ صبر اور ظلم کی انتہا کائنات کو دکھانا چاہتا تھا۔ جو صبر کا علمبردار ہے وہ حسین بن کر نکلا، اور جو ظلم کا علمبردار تھا وہ یزید بن کر نکلا۔ اسی طرح کا ایک اور سوال بعض ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو سخت پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، اور اللہ نے جاری کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑیاں رگڑنے لگے تو اللہ پاک نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ یا اللہ، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی تو کربلا کے میدان میں امام حسین کے بیٹے علی اصغر کو بھی پانی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ ننھے معصوم تھے اسماعیل علیہ السلام تو ان کی بھی عمر 6 مہینے تھی، تو وہاں پتھریلی زمین سے پانی کا چشمہ جاری کیا اور کربلا کی ریتلی زمین سے پانی کا چشمہ کیوں نہیں جاری ہوا؟ تو تب بھی علی کل شیء قدیر تھا، تو اب بھی علی کل شیء قدیر ہے۔ تیری قدرت میں، تیرے اختیار میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کا انتظام کر دیا گیا اور علی اصغر کے لیے پانی کا انتظام نہیں کیا گیا؟ اگر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے تو کربلا کی خاک کے اوپر علی اصغر بھی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہ بھی تیرا پیارا تھا، یہ بھی تیرا پیارا ہے،
وہ بھی تیرے پیارے کا پیارا تھا اور یہ بھی تیرے پیارے کا پیارا ہے، سارا خاندان ہی پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، لیکن جو شان نبیوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے وہ کسی نبی کو شان نہیں ملی۔ اور نبیوں کے جو اہل بیت ہیں، جو نبیوں کی آل ہے، ان کی بھی بڑی شان ہے، لیکن جو اللہ نے محمد رسول اللہ کی آل کو عظمت و شان عطا فرمائی ہے، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی۔ تو وہاں پانی جاری ہوا، یہاں پانی جاری کیوں نہ ہوا؟ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقام کے اوپر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ انبیاء کے اندر بھی ذکر کیا، سورہ صاد کے اندر بھی ذکر کیا۔ میں آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھ دیتا ہوں اس کی۔ سورہ صاد میں اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، کہ ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ یہ دیکھو نا، اللہ پاک خود فرما رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کو کہ میرے بندے ایوب کا ذکر کرو۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا ذکر کرو، کسی اور کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ فرماتا ہے میرے ایوب کا ذکر کرو، اور اپنے محبوب کو فرماتا ہے۔ تو جب اللہ کو ایوب علیہ السلام کا ذکر اتنا پیارا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کتنا پیارا ہوگا۔ یہ اللہ کیا ذکر کریں؟ فرمایا اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی، انی مسنی الشیطان، کہ اللہ مجھے شیطان نے چھو لیا ہے، بنصب، تکلیف کے ساتھ، وعذاب، اور بڑی شدید بیماری کے ساتھ۔ ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، اللہ نے خود ان کو صابر فرمایا، انا وجدناہ صابرا۔ جس کو اللہ صابر کہہ رہا ہے اس کے صبر کی انتہا کو اللہ ہی جانتا ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد بھی فوت ہوگی، بیوی بھی فوت ہوگی، مال جتنا تھا سارا ضائع ہو گیا، جانور سارے ختم ہو گئے، اکیلے رہ گئے۔ اور ایسا بھی ہوا کہ کوئی بھی جب ساتھ نہ ہوا تو جسم مبارک جو ہے وہ کیڑوں سے چھلنی ہو گئی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمیں ضروری یعنی ذرا سی تکلیف ہو جائے نا، سر درد ہو جائے، بخار ہو جائے، ذرا سا زخم ہو جائے، تو کئی لوگ دیکھیں ہم مسجد میں نہیں آتے، یہ تکلیف ہو گئی تھی، وہ تکلیف ہو گئی تھی، شکوہ کرتے ہیں۔ بھائی چند دن کے لیے تکلیف آئی ہے تو جس اللہ نے اس سے پہلے اتنا عرصہ آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، سکون آرام عطا کیا ہے، اگر اس کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے تو صبر کرو۔ نعمتوں پر شکر بھی کرنا چاہیے اور تکلیف پر صبر بھی کرنا چاہیے۔ شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور صبر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مومن کی تو کیا ہی بات ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اس کو نعمت ملے شکر کرتا ہے، اللہ نعمت اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کو تکلیف ہے، یہاں تک کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو صبر کرتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جب بھی پوچھا اے میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، تو یہی جواب دیا، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ کمال ہے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب کیڑا زبان کی طرف گیا نا تو کہا یا اللہ اب مجھے شفا عطا کر دے۔ تو کہا اب کیا ہوا ہے؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ یا اللہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پورا جسم متاثر تھا، کیڑوں سے چھلنی تھا، لیکن زبان سے تیرا ذکر چل رہا تھا۔ اب یہ کیڑا تیرا ذکر بھی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے تو سب کو چھوڑ سکتا ہوں، تیرا ذکر نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اللہ نے شفا دینے کا جو ذریعہ استعمال کیا نا، اللہ چاہتا تو ویسے ہی شفا دے دیتا، لیکن نہیں،
اللہ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنی ایڑی زمین پہ مار، پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا. ھذا مغتسل بارد و شراب، ٹھنڈا پانی ہوگا، اس سے غسل کر لینا اور پی لینا پانی، تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک واقعہ ہے. تو ہم اب اللہ کی رحمت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر تیرے پیارے ایوب علیہ السلام کا جسم کیڑوں سے چھلنی تھا تو کربلا کے میدان میں تیرے نبی کے نواسے امام حسین کا جسم تیروں سے چھلنی تھا، تو وہاں تو نے پانی کا انتظام کر دیا، یہاں پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ کیا امام حسین اگر زمین پر ایڑی مارتے تو پانی نہیں نکل سکتا تھا؟ یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آگے چلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ سے پانی طلب کیا، اور یہ بھی واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک میں ہے. پہلے اس بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پتھر کے اوپر ماریں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اللہ نے ایک چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے جاری کر دیے. تو یا اللہ، اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت تھی تو کربلا کے میدان میں تیرے نبی کے نواسوں کو، تیرے نبی کے نواسے کی اولاد کو، ان کو بھی پانی کی ضرورت تھی. وہاں تو نے پانی کا انتظام کر دیا، یہاں پانی کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ تو تب بھی علی کل شیء قدیر تھا، تو اب بھی علی کل شیء قدیر ہے. نہ تیرے اختیارات میں اس وقت کوئی کمی تھی، نہ تیرے اختیار میں کربلا کے موقع پر کوئی کمی ہے. ایک اور واقعہ سنیے، حضرت بی بی مریم کا واقعہ. بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ تھی. ان کا بھی ذکر اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور پوری سورہ مریم آپ کو پتہ ہے 16ویں پارے کے اندر یہ موجود ہے. یہ کنواری تھیں تو اللہ پاک نے ان سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے میرے پیارے محبوب اپنی زبان سے میری بندی مریم کا ذکر کیجئے. اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ شرقی جانب ایک جگہ کے اوپر چلی گئیں، کیونکہ جب درد ذیل شروع ہوا اور بچے کی پیدائش کا جو موقع آتا ہے، ایک تو پاک باز مریم، نہ شادی ہوئی اور پیدا ہونے سے لے کر اب تک وہ کسی مرد سے نہیں ملی، بیت المقدس میں رہیں، اور اتنی صاف ستھری پاکیزہ کنواری بی بی، جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو ظاہر بات ہے کتنا وہ خوفناک لمحات ہوں گے کہ وہ میں قوم کو کیا جواب دوں گی. اے مریم، ہم تو تجھے بیت المقدس میں دیکھتے تھے اور تو ہر وقت عبادت کرتی رہتی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ شادی ہو نہیں اور بچہ پیدا ہو گیا. یہ دیکھو نا، اللہ کے بندوں پر کتنے مشکل امتحانات آتے ہیں، اور اللہ پھر ان کو صبر بھی دیتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے، اور وہ امتحانات میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرمایا ہم نے اپنی روح یعنی روح الامین جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ مکمل انسانی شکل میں ان کے سامنے آئے. تو بی بی مریم نے دیکھ کر کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تو متقی پرہیزگار ہے تو تو یہاں کیا لینے کے لیے آیا ہے؟ تو جبریل نے کہا انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تمہیں پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. اب وہ اور بھی پریشان ہو گئی. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا، بیٹا کہاں سے آ گیا؟
مجھے کبھی کسی بشر نے چھوا تک نہیں، نہ میں نے کوئی بدکاری کی ہے، تو بیٹا کیسے آیا؟ قال کذالک، ایسے ہی آ جائے گا۔ قال ربک، میں نہیں کہہ رہا، تیرا رب کہہ رہا ہے۔ وعلی ہین، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ کیوں ایسا اللہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، لوگوں کے لیے اللہ پاک ایک نشانی قائم کرنا چاہتا ہے کہ دستور تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو اس کے بغیر بھی اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ اللہ کا ایسا پروگرام ہے جو منسوخ نہیں ہو سکتا، یہ ہو کر رہے گا۔ فَحَمَلَتْهُ، حمل ہو گیا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، الگ ایک مکان میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، جب درد ذیل شروع ہوا تو ایک پرانی کھجور کے تنے کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اور کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اللہ میں ایسی بات نہیں۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، نیچے سے آواز آئی، اے مریم قد جعل ربك تحتك سريا، اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ جاری کیا ہوا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا جو تنا ہے نا سوکھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگا، اس پر شاخیں بھی بن جائیں گی، کھجوریں بھی لگ جائیں گی، کھجوریں پک بھی جائیں گی، کھجوریں کھا اور پانی پی، اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگ کیا کہیں گے اگر لوگ تیرے سامنے آئیں سوال کریں، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا، اگر لوگ آئیں تو وہ کہیں تو کہنا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا، میں بول نہیں سکتی۔ جب ایسا کہا تو لوگوں کو اور زیادہ شک بڑھ گیا، یہ کام کر دکھایا ہے، پھر کہتی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر، ابھی تو پیدا ہوا ہے۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو کیا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ لوگوں نے کہا کَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اس سے ہم کیا کلام کریں، یہ تو تیری گود میں ہے، یہ کیسے بولے گا۔ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، وہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور عام بندہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے اللہ نے نبی بھی بنا کر بھیجا۔ اچھا بیان یہ کرنا ہے کہ اللہ اگر بی بی مریم کو بیت المقدس میں پانی کی کھجوروں کی ضرورت تھی تو کربلا کے میدان کے اندر بی بی زینب کو بھی ان چیزوں کی ضرورت تھی، وہاں تو نے سب کچھ دے دیا، چشمہ جاری کر دیا پانی کا، کھجوریں عطا فرما دی۔ کربلا کے میدان کے اندر یا اللہ تو نے کچھ بھی نہ کیا، کیوں نہ کیا؟ تو تب بھی علی کل شیء قدیر تھا، تو اب بھی علی کل شیء قدیر ہے، تو یا اللہ تیرے نبی کے نواسے کے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے تیری رحمت سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ اگر وہ تیرے پیارے تھے تو یہ بھی تیرے پیارے تھے، تیرے بھی پیارے تھے، تیرے نبی کے بھی پیارے تھے، وہاں تو نے ہر جگہ پانی کا انتظام کر دیا، یہاں پانی کا انتظام کیوں نہ کیا؟ تو اب جواب سنیے، قرآن پاک کی ان آیات اور ان واقعات کی روشنی میں جواب جو ہے نا، قرآن پاک تو پہلے سارا نازل ہو چکا تھا نا، ان آیات سے ہم نے روشنی لی ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس میں سے تلاش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے پانی عطا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پانی مانگا تھا۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، انہوں نے پانی طلب کیا، انہوں نے مانگا، ہم نے عطا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے ایڑیاں رگڑی، بی بی ہاجرہ دوڑی، ادھر دوڑی ادھر دوڑی، انہوں نے پانی مانگا، پانی کے لیے بے تاب ہوئیں، ہم نے ان کو پانی
عطا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، میں نے پانی کے ذریعے شفا عطا فرما دی۔ اور بی بی مریم تو یہاں تک کہہ بیٹھی کہ کون تو نس یا لیتانی مت قبلہ، ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ ان سب نے پانی مانگا، میں نے پانی عطا کر دیا، لیکن کربلا کے میدان میں علی اصغر سے لے کر حسین ابن علی تک کسی نے پانی مانگا ہی نہیں تو میں عطا کیا کیسے کرتا؟ وہ تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ تو مدینے سے چلے تھے تو یہ اعلان کرتے ہوئے چلے تھے کہ ہم پانی پینے کے لیے نہیں جا رہے، پانی مدینے سے بڑھ کر کہاں اچھا ملے گا۔ وہ تو مکے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مکے میں زمزم شریف ہے، اس سے بڑھ کر پانی کہاں سے ملے گا، ہم پانی پینے نہیں جا رہے، ہم تو آئے ہیں یہاں سر کو کٹانے کے لیے، اپنی جانیں بیچ کر دین کو بچانے کے لیے، اور اپنے نانا جان کی امت بچانے کے لیے، سر چڑھا کر نیزے پر قرآن سنانے کے لیے۔ یہ کربلا کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے، اور علماء بیان کرتے ہیں کہ 10 محرم کی رات کو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھ کے مصلی کے اوپر تشریف فرما ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور سامنے جو حالات تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے ان کو پتہ تھا سارا، مراقبے میں ہیں، آپ نے آنکھیں کھولنی تو سامنے ایک بوڑھا بزرگ سفید داڑھی، بڑی خوبصورت نورانی شکل، وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے یہ کوئی انسان نہیں۔ آپ حیران ہو گئے، میرے خیمے میں آدھی رات کے وقت یہ کون، یہ کہاں سے آ گیا بزرگ؟ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا جناب میں جن ہوں، جن، میرا نام جعفر یا ظافر ہے۔ میں کیسے آئے ہو؟ تو کہا یہاں کربلا کے میدان میں ساتھ ہی ہماری جھگیاں ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں، اور ہماری بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں، میری عمر 4,500 سال ہے، اس سے زیادہ بھی کئی جنوں کی عمریں ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کے دور کے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو میں کیسے آئے؟ کہا آپ کے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں نا، 3 دن سے پانی بند ہے، بچے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو مجھے خیال آیا اللہ پاک نے جنوں کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کے نانا جان پر جو قرآن نازل ہوا اس میں ہمارا جنوں کا واقعہ موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ تخت بلقیس کون لے کے آئے گا، سینکڑوں میل دور تخت پڑا ہوا تھا، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ اونچا، اور بند مکفل تھا، تالوں میں بند تھا۔ تو ایک جن کھڑا ہوا تو اس نے کہا میں لے کے آؤں گا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہونے سے پہلے تخت آپ کے سامنے آئے گا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ طاقتیں عطا فرما رکھی ہیں۔ تو فرمایا تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا میں یہ کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ دریائے فرات جو ہے وہ آپ کے قریب ہی بہہ رہا ہے، میں اس کے دوسرے کنارے پہ جاتا ہوں اور سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے میں اپنے کندھے کا زور لگاتا ہوں تو اس دریا کا رخ جو ہے وہ میں آپ کے خیمے کی طرف موڑ سکتا ہوں۔ امام حسین نے بس تیری محبت کا شکریہ، اور مجھے زیادہ طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو نار سے بننے والا اور میں نور سے آنے والا، تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا میں اس نبی کی نسل سے ہوں، تیرا نبی میرے نانے کے پیچھے بیت المقدس میں معراج کی رات نماز پڑھتا رہا ہے، اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے نا
کہ تو دریائے فرات کے پار جا کر کندھے کا زور لگایا سلیمان علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے تو دریائے فرات کا رخ میرے خیمے کی طرف موڑ سکتا ہے؟ تو میں کہیں جاؤں بھی نہ، میں اسی مسلح کے اوپر ہاتھ اٹھا کر دعا کروں تو حوض کوثر کا منہ موڑ سکتا ہوں، لیکن ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اور جو اللہ چاہتا ہے اس دین کو، ہماری قربانیوں کی ضرورت ہے، ہم قربانی دے کر اس دین کو دوبارہ زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جعفر جن نے آکھیا یا حضرت جے کر کہو تے ایسی ہوا چھڈا، کوفی ایک نہ روے جہان اتے ایک آن دے وچ مکا چھڈا، اے لشکر جو پھردا ہے تان سینے ایک پھونک دے وچ اڑا چھڈا، اگوں کیا حسین نے چلیا ہوئے تے تھو نانے دی امت بروا چھڈا۔ ان میں خود تھوڑی طاقت تھی، سید الشہداء تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور بات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ روایات مختلف اس طرح کی ملتی رہتی ہیں، کربلا کے واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں مختلف ہیں، کیونکہ تاریخی واقعات ہیں نا۔ اب کوئی بندہ یہ کہ اس کی سند کہاں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، بخاری میں کہاں ہے، ظاہر بات ہے کربلا کے واقعے کے اوپر جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان میں یہ واقعات موجود ہوتے ہیں، اور کسی نے میری پوری تقریر کو ایک شعر کے اندر یوں بیان کر دیا کہ مجھے تو اختلاف ہے لوگوں کی بات سے، مانگا تھا کب حسین نے پانی فرات سے۔ میں پانی تو ساری عمر پیا ہے، زمزم بھی پیا ہے، مدینے کے کنوؤں کے پانی بھی پیے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ یزید نے کمزور کر دیا ہے، اور وہ طرح طرح کے بدعات اور حرمت والی چیزوں کی حرمت کو تباہ کر رہا ہے، اور دین کے حلیہ بگاڑ رہا ہے، اور دین اسلام کے احکامات کے پرخ سے اڑا رہا ہے۔ اب عثمان غنی کے دور میں دین کمزور ہوا تو ان کے خون کا نمبر جو ہے وہ دین کے ساتھ ملتا تھا، اور انہوں نے اپنی شہادت پیش کر کے دین کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب کربلا کے میدان میں اس سے پہلے جتنی بھی قربانیاں ہوئیں تو ساری انفرادی قربانیاں ہوئیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی تو انفرادی ہوئی، عثمان غنی کی ہوئی انفرادی ہوئی، ابو بکر صدیق کی ہوئی، عمر فاروق کی ہوئی۔ اب دین جو ہے نا وہ اجتماعی قربانی مانگتا ہے، اور میں نے اپنا سارا خاندان جو ہے وہ کربلا کے میدان میں پیش کر دیا ہے۔ دل یار دا نظرانہ لے یار دے کوڑ آئے، ہن یار دی مرضی ہے گل لائے یا ٹھکرائے۔ امام عالی مقام اگر حسین صحرا نہ جاتا تو کربل کی بستی کبھی نہ بستی۔ امام عالی مقام نے اپنا سر کٹا کر نیزے پہ چڑھا کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور دنیا کو قرآن سنا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے اور حضور کی آل پاک جو ہے، جب بھی دین کے اوپر کوئی مشکل وقت آئے گا تو سب سے پہلے جو میدان کے اندر نکلے گا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے سادات کرام ہوں گے۔ اور اس کے بعد بھی آپ دیکھیں سادات کرام نے دین کی کتنی خدمت کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کئی سادات ایسے ہیں جو کہلانے کو تو سید کہلاتے ہیں، لیکن وہ نماز جو آخری نماز کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے نہیں چھوڑی، سید ہو کر جو بندہ نماز نہ پڑھے، ہاں وہ امام حسین کا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ سید سو جو پڑھے نماز رب دی، سید سجدیوں بنتے سجدہ ہی نہیں، پاویں چھاتی تے شمر لائین ہوئے، سید سجدیوں کدے بھی پجدہ نہیں۔ سید ہونا صرف ہاتھ چمانے کے لیے، عزت کرانے کے لیے نہیں ہوتا، قربانی دینے کے لیے ہوتا ہے۔ جو بڑے کا بیٹا ہو وہ کام بھی بڑے کرے تاکہ اپنے بڑے کی بدنامی نہ کرے۔ بڑوں کی اولاد بڑے کام کرے گی تو لوگ کہیں گے ہاں بھائی واقعی بڑوں کی اولاد ہے، کام بھی بڑوں جیسے کرتی ہے۔
سید تو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے باغ کا مالی ہوتا ہے. اگر مالی خود ہی باغ اجاڑنا شروع کر دے گا تو اس باغ کی رکھوالی اور حفاظت کون کرے گا؟ اس لیے سب پر نماز فرض ہے، لیکن جو سادات ہیں، جو بزرگوں کی اولاد ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز ایسی پڑھیں، اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں کہ ان کی نماز کو دیکھ کر پتہ چلے جب ان کی نماز یہ ہے تو امام حسین کی نماز کیا ہوگی، جب امام حسین کی نماز یہ ہے تو مولا علی کی نماز کیا ہوگی. اس لیے بزرگوں کو اور سادات کی اولاد والے جو ہیں ان کو نماز کی کم از کم ضرور پابندی، نماز ہی نہیں بلکہ وہ تو سب کچھ اپنا دین کے لیے قربان کرنے والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ نسبتوں کا حیا کریں، خیال کریں. جو بڑوں کی اولاد ہیں وہ بڑوں جیسے نیک کام کریں تاکہ ان کی بدنامی نہ ہو، بلکہ ان کی نیکی کی وجہ سے لوگ ان کی عظمتیں اور شانیں ان کو ان پر قیاس کریں کہ جب یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس پورے مہینے کے اندر ہم نے کربلا کے شہداء کے بارے میں سنا، اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہمیں اہل بیت اور صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ ادب و احترام نصیب فرمائے.